لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ونبينا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات محمد وعلى اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے نبی ہے، ہمارے محبوب ہے، ہمارے رسول، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ نبی رحمت للعالمین و خیر مجسم بن کر اس بزم کائنات میں اس وقت تشریف لائے جب دنیا میں اندھیرا تھا، تاریکی تھی، لوگ بھٹکے ہوئے تھے، بے ہدایت تھے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نبی نے اس دنیا میں آنے کے بعد 40 سال تک خاموش زندگی گزاری اور 40 سال کے بعد دعوت ذوالعشیرہ سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ 13 سال تک مکے میں آپ تبلیغ فرماتے رہے۔ اس 13 سالہ تبلیغی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ مکے والوں نے کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، کبھی جسم پر پتھر مارے، کبھی سر پر گندگی ڈالی، کبھی سوشل بائیکاٹ کیا اور کبھی قتل کا منصوبہ بنایا۔ اور 13 سالہ تبلیغی زندگی مکے میں گزارنے کے بعد نبی نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہاں آپ کا قیام 10 سال رہا اور 10 سال کے بعد یعنی تبلیغی زندگی کا خلاصہ 23 سال ہے۔ کل زندگی آپ 63 سال زندہ رہے۔ 23 سال تبلیغی زندگی، 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں۔ اور 23 سالہ تبلیغی زندگی کو مکمل کرنے کے بعد جب ہمارے نبی اس دنیا سے جانے لگے تو اسلام کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ چکا۔ اور جب جانے کا وقت قریب آیا تو عرب میں سے کچھ لوگ جو پیسے والے تھے، دولت والے تھے، زمیندار تھے اور جاگیردار تھے، دولت مند تھے، وہ ان کا ایک وفد نبی کے پاس آیا اور انہوں نے آنے کے بعد نبی سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اے محبوب خدا، اے سرتاج انبیاء، ہم اندھیرے میں زندگی گزار رہے تھے، آپ نے ہمیں روشنی کا راستہ دکھایا، ہم بے ہدایت تھے، آپ نے ہماری ہدایت فرمائی، ہم جہنم کی طرف جا رہے تھے، آپ نے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ اور اس سلسلے میں آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائیں، آپ کے جسم پر پتھر مارے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سر پر کوڑا ڈالا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، مگر ہماری ہدایت فرمائی۔ اور آج ہم ہدایت یافتہ ہیں الحمدللہ، تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ چکے ہیں، بھٹکی ہوئی زندگی گزار رہے تھے، آج ہدایت یافتہ ہیں، جہنم کی طرف جا رہے تھے، آج ہم جنت کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اس درمیان جو آپ نے زحمتیں اٹھائی ہیں، جو آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں پیغام خدا پہنچانے کے سلسلے میں، ہم اس کی اجرت آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ اے نبی، ہم دولت مند ہیں، ہم امیر ہیں، دولت والے ہیں، پیسے والے ہیں، آپ کو جتنی دولت چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر سونے چاندی کے پہاڑ بھی مانگو گے تو سونے چاندی کے پہاڑ دے دیں گے، اتنے دولت مند ہیں۔ ہیرے جواہرات چاہیے تو ہیرے جواہرات بھی دے دیں گے، جو آپ کو چاہیے وہ دے دیں گے۔ پھر زمیندار آگے بڑھے، ہم زمیندار ہیں،
جتنی چاہیے زمین دے دیجیے۔ پھر جاگیر والے آگے بڑھے، جاگیردار، انہوں نے کہا ہم جاگیردار ہیں، ہم جاگیر دینے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ اپنی زحمت اور اپنی پریشانیوں کی اجرت ہم سے لے لیجیے۔ تو نبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، گویا وحی کے منتظر ہوئے۔ جبریل امین بحکم رب جلیل نازل ہوئے اور انہوں نے آہستہ سے نبی سے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اے میرے نبی یہ لوگ جو آپ کو دولت دینا چاہتے ہیں، پیسہ دینا چاہتے ہیں، زمین دینا چاہتے ہیں، جاگیر دینا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے کہہ دیجئے نہ مجھے جاگیر چاہیے، نہ مجھے زمین چاہیے، نہ مجھے دولت چاہیے۔ اگر تم اجرت ادا ہی کرنا چاہتے ہو تو میری اولاد سے محبت کا برتاؤ کرنا۔ صلوات پڑھتے ہو محمد والے۔ میں کہوں گا اے نبی یہ دولت دینا چاہتے ہیں، جاگیر دینا چاہتے ہیں، زمین دینا چاہتے ہیں، مکانات و باغات دینا چاہتے ہیں، لے لیجئے۔ اس لیے کہ جناب خدیجہ کی جتنی دولت تھی وہ تبلیغ اسلام میں کام میں آ گئی۔ اگر تبلیغ اسلام میں خدیجہ کی دولت کام نہ ہی ہوتی تو جناب فاطمہ کو ملتی، ایک لوٹی بیٹی تھی، اور جناب فاطمہ کے بعد وہ ساری دولت اولاد فاطمہ کو ملتی۔ آج اولاد فاطمہ محروم ہو کے رہ گئی، لہٰذا نبی یہ جاگیر دینا چاہ رہے ہیں، جاگیر لے لیجئے، اولاد فاطمہ کے کام آئے گی۔ یہ زمین دینا چاہتے ہیں، لے لیجئے، اولاد فاطمہ کے کام آئے گی۔ یہ روپیہ پیسہ ہیرے جواہرات سونا چاندی دینا چاہتے ہیں، لے لیجئے، اجر رسالت کے طور پر اولاد فاطمہ کے کام آئے گی۔ نبی مسکرا کے جواب دیں گے اگر میں امیروں کا نبی بن کر آیا ہوتا تو میں دولت بھی لے لیتا، جاگیر بھی لے لیتا، زمین بھی لے لیتا، میں تو پوری کائنات کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ اگر دولت قبول کروں گا، اگر جاگیر قبول کروں گا تو جو دولت والے ہیں، زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، وہ اجر رسالت ادا کر دیں گے، مگر جو بیچارے غریب ہیں، مزدور ہیں، فقیر ہیں، یتیم ہیں، وہ اجر رسالت کے ساتھ ادا کریں۔ لہٰذا اجر رسالت کے طور پر وہ چیز مانگی گئی کہ اگر امیر دینا چاہے تو وہ بھی ادا کر دے، غریب دینا چاہے تو وہ بھی دے دے۔ محبت اہل بیت کی کیا عظمت ہے، کیا بلندی ہے، کیا قیمت ہے، کیا حیثیت ہے۔ ہماری قوم کا تو بچہ جانتا ہے، دوسرے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ ہماری قوم کا بچہ جانتا ہے یہی محبت اہل بیت ہماری پہچان ہے، یہی محبت اہل بیت ہماری عزت ہے، یہی محبت اہل بیت ہماری عظمت ہے، یہی محبت اہل بیت ہمارا معیار ہے، یہی محبت اہل بیت ہماری پہچان ہے، یہی محبت اہل بیت ہمارا وقار ہے، یہی محبت ہمارا دین ہے، یہی محبت ہمارا مذہب ہے، یہی محبت ہماری شریعت ہے، یہی محبت توریت ہے، یہی محبت انجیل ہے، یہی محبت زبور ہے، یہی محبت قرآن ہے، یہی محبت نبوت ہے، یہی محبت رسالت ہے، یہی محبت امامت ہے، یہی محبت آدم کا علم ہے، نوح کا فہم ہے، عیسیٰ کا ظہور ہے، داؤد کی قوت ہے، یوسف کا جمال ہے، محمد کا کمال ہے، علی کا جلال ہے۔ علی کو یہی محبت قبض روح میں سہولت کا سبب ہے، یہی محبت قبر کی تاریکیوں میں روشن چراغ ہے، یہی محبت منکر و نکیر کے سوالوں کا جواب ہے، یہی محبت منہ صراط سے گزرنے کا پروانہ ہے، یہی محبت جنت کے دروازے کی کنجی ہے، یہی محبت کوثر کا جام ہے، یہی محبت حوروں کا مہر ہے، یہی محبت غدیر ہے، یہی محبت کرب و بلا ہے۔ اسی محبت کا نام لے کر دنیا میں آئے ہیں اور اسی محبت کا نام لے کر دنیا سے جانے کی تمنا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ اور عزیزان محترم میں نے لفظ محبت استعمال کیا، اب تک لفظ عشق استعمال نہیں کیا۔ آج کل کا جو ماحول، آج کل کا جو سماج ہے، لفظ عشق کا استعمال زیادہ ہے، لفظ محبت کا کم ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں عشق اور محبت دونوں ہم مانی ہیں، چاہے لفظ محبت استعمال کر لو چاہے لفظ عشق بول دو، لیکن عزیزو ایسا نہیں ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ محبت اگر آسمان ہے تو عشق زمین ہے، محبت اگر عبادت ہے تو عشق بے ایمانی ہے، محبت طہارت ہے، عشق نجاتت ہے، محبت نیک نامی ہے، عشق بدنامی ہے، محبت اسلام ہے، ایمان ہے تو عشق نفاق ہے اور کفر ہے۔
اس کی دلیل قرآن مجید سے میں ادا کروں گا۔ محبت طہارت کا نام ہے اور عشق نجاست کا نام ہے۔ محبت اسلام ہے اور عشق نفاق ہے، کفر ہے۔ دیکھیے جس طرح سے مودت عربی کی لفظ ہے ویسے ہی محبت بھی عربی کی لفظ ہے، اور جیسے مودت اور محبت عربی کی لفظ ہے ویسے ہی لفظ عشق بھی عربی ہے، سنسکرت نہیں ہے، ہندی نہیں ہے، اردو نہیں ہے، فارسی نہیں ہے، انگلش نہیں ہے، فرینچ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی عربی ہے۔ تینوں لفظ عربی کی ہے، محبت بھی عربی ہے، مودت بھی عربی ہے اور عشق بھی عربی ہے، تینوں عربی کے لفظ ہیں۔ قرآن مجید نے کہا تھا اللہ یمسہ الا المطہرون، غیر طاہر تو ہمیں مس بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اب آپ پورا قرآن مجید شروع سے آخر تک پڑھ جائیے، اللہ نے لفظ محبت استعمال کیا ہے، لفظ مودت بھی استعمال کیا ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں لفظ عشق کہیں بھی استعمال نہیں، جبکہ عربی ہے لفظ عشق، مگر پورے قرآن مجید میں لفظ عشق اللہ نے استعمال کر کے اور لفظ محبت استعمال کر کے بتا دیا کہ محبت طہارت کا نام ہے اور عشق نجاست کا نام ہے۔ محبت اسلام ہے، عشق نفاق ہے، کفر ہے۔ جس طرح سے اللہ نے قرآن مجید میں لفظ عشق استعمال نہیں کیا، دنیا کی سب سے عظیم کتاب کا نام قرآن مجید، لفظ عشق اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ دوسری کتاب قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب ہے وہ اس کا نام ہے نہج البلاغہ۔ جس طرح سے اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں لفظ عشق استعمال نہیں کیا، ویسے ہی ہمارے مولا نے پوری نہج البلاغہ میں لفظ عشق استعمال نہیں کیا، صرف ایک جگہ پہ استعمال ہوا نہج البلاغہ، اور جہاں استعمال ہوا وہ میرا مولا یہ کہتا ہے جس دل میں عشق پیدا ہو جاتا ہے، دیکھیے یاد رکھیے گا، محبت اسلام ہے، عشق نفاق اور کفر ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں جس دل میں عشق پیدا ہو جاتا ہے وہ دل مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، وہ کان اس کے ہوتے ہیں مگر وہ حق سن نہیں سکتا، بہرا ہوتا ہے، وہ زبان اس کے پاس ہوتی ہے لیکن حق بول نہیں سکتا، حق کے معاملے میں گونگا ہوتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں اس کے پاس مگر حق دیکھ نہیں سکتا، یعنی حق کے معاملے میں وہ اندھا ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، جس دل میں عشق پیدا ہو جاتا ہے۔ اب قرآن مجید اٹھا کر دیکھو، صم عمیون فہم لا یرجعون، یہ اندھا گونگا بہرا قرآن مجید یہ علامات کفر بیان کر رہا ہے، علامات اسلام بیان نہیں کر رہا، یعنی حق کے معاملے میں جو اندھا ہوگا، گونگا ہوگا اور بہرا ہوگا وہ کافر ہوگا، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ محبت نیک نامی کا نام ہے اور عشق بدنامی کا نام ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جس فن کا آدمی اٹھا کے پڑھتا ہے وہ کہتا ہے یہ کتاب میرے ہی فن کی ہے، شاعر اٹھا کے پڑھتا ہے تو کہتا ہے بہترین شاعری کی کتاب ہے، یہ تو شاعری کا دیوان ہے پورا، نثر والا پڑھتا ہے تو کہتا ہے نثر کی بہترین کتاب ہے، فلسفی پڑھتا ہے تو کہتا ہے فلسفے کی بہترین کتاب ہے، سائنس کا جاننے والا پڑھتا ہے تو کہتا ہے سائنس کی بہترین کتاب ہے، منطق کا جاننے والا پڑھتا ہے تو کہتا ہے منطق کی بہترین کتاب ہے، تاریخ کا پڑھتا ہے تو کہتا ہے تاریخ کی بہترین کتاب ہے، جغرافیہ والا پڑھتا ہے تو کہتا ہے جغرافیہ کی بہترین کتاب ہے۔ اسی طریقے سے اس کو محبت کرنے والے بھی جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو محبت کی بہترین کتاب ہے، اور آپ کو یقین آئے گا، جائیے سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ اس کو محبت کی پوری داستان قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور اس قرآن مجید میں سورہ یوسف میں جناب زلیخا کی تعریف کو واضح طور پر بیان کیا۔ محبت نیک نامی کا نام ہے اور عشق بدنامی کا نام ہے۔ اب یہ داستان ہے، اس کو محبت جب آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو زلیخا کی تعریف جب سامنے آئے گی تو بے اختیار آپ کو نفرت ہوگی۔ آپ کو کیا اس زمانے میں عزیز مصر کی بیوی تھی اور مصر کی عمراء اور دولت مند لوگوں کی عورتوں نے آگے ٹوک دیا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اپنے غلامی سے عشق کرنے لگی، نفرت ہو گئی تھی وہاں عورتوں میں اور مردوں میں، پورے مصر کے لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، کیا ہو گیا زلیخا، کیا ہو گیا زلیخا، تو زلیخا بدنام ہو گئی۔ اب آپ پڑھتے جائیے زلیخا کی تاریخ، جب آپ شروع کریں گے قرآن مجید میں تفسیروں میں زلیخا کی تاریخ تو شروع میں آپ کے دل میں بھی ان سے نفرت پیدا ہوگی اور آپ کا دل پکار کے کہے گا بڑی بدنام عورت ہے، بہت بدنام عورت،
لیکن پڑھتے پڑھتے ایک دم ایک ایسا مرحلہ آ جاتا ہے، ایک ایسا موڑ آتا ہے جب وہی زلیخا جس سے آپ نفرت کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے بڑی بدنام عورت ہے، اسی زلیخا کو جناب زلیخا کہہ کے آپ سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب عزت اور عظمت کی باعث ہے جناب زلیخا۔ تو آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے زلیخا کو بدنام کر دیا؟ اور وہ کون سی شے تھی جس نے زلیخا کی بدنامی کو نیک نامی سے بدل دیا؟ ارے وہ عشق تھا، جب زلیخا کے دل میں پیدا ہوا تو زلیخا بدنام ہو گئی، اور وہ شمع محبت کی جب روشن ہوئی تو بدنامی نیک نامی سے بدل گئی۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ تو ہم تو عزیزان گرامی محبت والے ہیں، اس والے ہرگز نہیں ہیں، اور ہمارے دل میں مولا کائنات کی اتنی محبت ہے کہ ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا بچہ اس محبت مولا کائنات پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ وہ محبت علی کی عظمت کو بھی جانتا ہے، اور عزت کو بھی جانتا ہے، عظمت کو بھی جانتا ہے، حیثیت کو بھی جانتا ہے، اس کے نتیجے سے بھی واقع۔ لیکن اے علی سے محبت کرنے والا، آج اس مجلس میں میں آپ سے صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو چاہے علی سے محبت ہو یا جس سے بھی محبت ہو، دنیا میں اظہار محبت ہرگز مت کرنا جب تک کہ پہلے فلسفہ محبت نہ پڑھو۔ اے محبت کرنے والوں، پہلے فلسفہ محبت پڑھو، اس کے بعد کسی سے محبت کرنا اور اظہار محبت کرنا۔ فلسفہ محبت کی کتاب آپ سے کیا کہتی ہے؟ فلسفہ محبت کی کتاب کو جب اٹھا کے پڑھیں گے تو پہلا سبق فلسفہ محبت کا یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہو پہلے اس کا مزاج پہچانو، اس کے بعد اظہار محبت کرنا، اور اگر مزاج محبوب پہچانے بغیر تم نے محبت کا اظہار کر دیا تو وہ محبت رد ہو جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی۔ ہم مطلب اس سے پہلے بھی شاید کبھی بھیونڈی میں آئے تھے، مسجد کو یا تیسری چوتھی منزل سے ہی تم کو دو ایک دوست تو پیدا ہو ہی جاتے ہیں، چاہنے والے پیدا ہر جگہ ہو جاتے ہیں، چراتے آپ بھی لوگوں میں مثال ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلے مزاج محبوب پہچانو، اس کے بعد محبت کا اظہار کرو۔ ایک صاحب آئے ہمارے پاس، کہنے لگے مولانا آپ کی محبت ہمارے دل میں بہت ہے، بہت سوچ آپ کی مسجد سے سن رہے ہیں، اب آپ ہمارے بھیونڈی میں بھی آئے ہیں، بڑی محبت ہے آپ سے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جیب میں سے ایک بوتل نکالی، کہا مولانا یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، 5 نہیں انڈیا کی نہیں، یہ باہر کا مال ہے، اور بڑے وی آئی پی لوگوں کو ہم نے 5 سنبھال کے رکھی تھی، ایک فلاں ایس پی آئے تھے ان کو دے دی، اور ایک فلاں کلکٹر صاحب آئے تھے ان کو دے دی، ایم پی وزیر منتری آئے تھے ایک ان کو دے دی۔ اب یہ ایک ہی باقی تھے کہ کوئی وی آئی پی مہمان ملے گا اور دوست ملے گا تو اس کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب آپ سے بڑا وی آئی پی مہمان کون ہوگا اور آپ سے بڑا محبت کرنے والا کون ہوگا؟ لہٰذا آپ میری محبت کو قبول کر لیجئے اور تحفے کو بھی قبول کر لیجئے۔ میرے دوستوں مجھے بتاؤ، اگر میں اس کے تحفے کو قبول کر لوں تو کل آپ ممبر پہ بیٹھنے دیں گے مجھے؟ کہ مولانا آپ ایسے ایسے لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں اور ایسے ایسے تحفے قبول کرتے ہیں، آپ اس قابل رکھتے نہیں کہ ممبر پہ بیٹھے ہیں۔ لہٰذا میں نے اس کے ہاتھ سے بوتل لے کے زمین پہ پھوڑ دی اور کہا کم وقت بھاگو یہاں سے، کہاں اگر مجھے بدنام کرنے کے لیے، اور آئندہ کبھی میرے پاس بتانا اور میری دوستی کا نام بھی نہ لینا۔ بھگا دیا میں نے اس کو، بھگانا چاہیے تھا، نہ بھگاتا تو آپ ناراض ہو جاتے، تو میں نے بھگا دیا اس کو۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، ایک بڑے میاں آ گئے، ایک پرانے سے جھولے میں، اور انہوں نے جھولے میں سے ایک بہت پرانی بوسیدہ کتاب نکالی، کہا مولانا عربی فارسی کی کتاب ہے، باپ دادا نگر دادا کوئی عربی فارسی کے پڑھنے والے ہوں گے، اب ہمارے یہاں عربی فارسی تو بڑی بات ہے، اردو ہی پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نحو پڑھنے والے نحو پڑھتے اردو والا اور لکھتے ہیں ہندی میں، سلام ہندی میں لکھیں گے، ہندی میں پڑھیں گے اردو والا، تو اردو ہی پڑھنے والے نہیں ہیں تو عربی فارسی کون جانے گا؟ یہ کتاب ختم ہو جائے گی، اسے لے لیجیے، قبول کر لیجیے، ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب بتائیے، مجھے جواب دیجیے، اس کی محبت کو میں قبول کروں یا رد کروں؟ یہ جو میرے خدمت میں تحفہ لے کر آیا ہے کتاب کا، چاہے اس کا جدید ایڈیشن چھپ گیا ہو اور بالکل اسی سال کا چھپی ہوئی نئی کتاب ہو، میرے پاس موجود بھی ہو، میرے کتب خانے میں رکھی ہو، جب میں یہ کہہ کے اس کے تحفے کو منع کر دوں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اتنی پرانی کتاب لینے کی، میرے پاس نئی کتاب آ چکی ہے، نہیں، اخلاق سے گری بھی بات ہوگی، نبی بھی ناراض ہو جائیں گے، امام بھی ناراض ہو جائیں گے، لہٰذا مجھے اس کے تحفے کو بھی قبول کرنا پڑے گا، اس کی محبت کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ میں نے اس کو سینے سے لگایا،
اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اس کے طوطے کو بھی لیا، اسے بھی چوم لیا۔ اب مجھے بتائیے دونوں محبت کرنے والے تھے یا نہیں؟ وہ بھی محبت کرنے والا تھا، یہ بھی محبت کرنے والا۔ اس نے اپنی مزاج کے لحاظ سے تحفہ دیا، اس نے بھی دیا تحفہ۔ میں نے ایک کے تحفے کو لے لیا، دوسرے کے تحفے کو رد کر دیا۔ کیوں رد کر دیا؟ اس کے پہلے والا جو آیا تھا اس نے اپنی پسند کے مطابق محبت کا اظہار کیا، میرے مزاج کو نہیں پہچانا تھا۔ محبت کا اظہار کیا تو دوستوں مزاج محبوب پہچانے بغیر کبھی محبت کا اظہار نہ کرنا، ورنہ محبت رد ہو جائے گی۔ اے علی سے محبت کرنے والوں، پہلے مزاج مولا کائنات پہچانو، اس کے بعد اظہار محبت کرنا۔ صلوات کرنے پر محمد والے محمد۔ پہلے مزاج علی پہچانو، اس کے بعد محبت کا اظہار کرنا، ورنہ محبت رد ہو جائے گی، محبت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اگر مزاج علی پہچاننا چاہتے ہو تو آؤ علی کی زندگی کے آخری 5 سال بعد وفات رسول خدا، 25 سال تک میرے مولا نے خاموش زندگی گزاری، اور 25 سال کے بعد جب ظاہری حکومت مل گئی تو 5 سال پورے حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا اور شہید کر دیا۔ اس آخری 5 سال میں 2 گروہ پیدا ہوئے، نئے گروہ پیدا ہوئے، نئے فرقے پیدا ہوئے، اور دونوں کا تعلق مولا کائنات کی ذات سے تھا۔ اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، نہ نبی کے زمانے میں تھے، نہ اس کے بعد کے دور میں 25 سالہ جو خاموش زندگی گزارے اس وقت بھی یہ دونوں فرقے نہیں تھے، بلکہ یہ 5 سال کے عرصے میں پیدا ہوئے، اور دونوں کا تعلق علی کی ذات سے۔ ایک فرقے کا نام ہے نصیری جو علی کو خدا کہتا ہے، اور دوسرے فرقے کا نام ہے خارجی جو مولا کائنات کو مسلمان بھی نہیں مانتا۔ یہ دونوں کا تعلق علی کی ذات سے ہوا ہی نہیں ہوا، اور دونوں 5 سال کے عرصے میں پیدا ہوئے۔ نصیری ہوا ہے جو علی کے درجے کو بلند کر رہا ہے۔ علی کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، نصیری کہتے ہیں نہیں مانتے، تم خدا ہو، ہم آپ کو خدا کہتے ہیں۔ خارجی کے سامنے جب گئے تو خارجیوں سے کہا مولا نے میں مسلمان ہوں، کہا نہیں ہم آپ کو مسلمان نہیں مانتے، آپ معاذ اللہ کافر ہو۔ خارجی مولا کو کافر کہہ رہا ہے، نصیری مولا کو خدا کہہ رہا ہے۔ مولا نصیری سے کہتے ہیں خدا نہ کہو کفر ہے، وہ کہتا نہیں میں تو آپ کو خدا ہی کہوں۔ خارجی سے مولا کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، جو تمہارے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہوں، مجھے مسلمان مانو، کہا نہیں آپ کافر ہیں۔ ایک درجے کو بلند کر رہا ہے، دوسرا درجے کو گھٹا رہا ہے۔ اب مزاج مولا کائنات پہچانیے آپ، تاریخ مولا یہ بتاتی ہے جب کبھی بھی نصیری مولا کے پاس آیا ملنے کے لیے اور مولا کو معلوم یہ ہوا یہ نصیری ہے مجھے خدا کہتا ہے، تو مولا نے کہا توبہ کر، میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بندہ ہوں۔ تاریخ مولا یہ بتاتی ہے کہ یا تو اس نے توبہ کر لی نصیریت سے، اگر اس نے توبہ کر لی تو زندہ چلا گیا، اور اگر توبہ نہیں کی تو مولا نے ایک نصیری کو چن کے قتل کر دیا۔ ایک نصیری بھی ایسا نہیں جو مولا کے پاس آیا ہو اور اس نے توبہ نہ کی ہو، مولا نے اسے زندہ رہنے دیا۔ ذوالفقار نگاری کو قتل کیا، ذوالفقار نگاری کو قتل کیا، ایک نصیری کو قتل کرتے چلے گئے جب بھی پاس آیا۔ اس کے برخلاف وہ خارجی جو علی کو کافر کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، ان خارجیوں سے مقابلہ ہوا جنگ نہروان میں۔ علی کی فوج ایک طرف ہے، خارجی ایک طرف ہے، اور حملہ ہو گیا، جنگ ہوئی اور زبردست جنگ ہوئی، اور اس کے بعد مولا کی فوج غالب آ گئی۔ جب مولا کی فوج غالب آ گئی تو وہ بھاگنے لگے، مولا کائنات کے سپاہی دوڑا دوڑا کے مارنے لگے۔ جب وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے اور علی کی سپاہی ان کو قتل کرنے لگے تو پیچھے سے مولا کی آواز آئی، ارے رک جاؤ، جو جا رہے ہیں انہیں جانے دو، قتل نہ کرو۔ مولا کی اس آواز کے آتے ہی لوگوں نے، مسلمانوں نے، علی کے جانے والوں نے، علی کے شیعوں نے تلوار کو روک لیا، اور سینکڑوں خارجی جنگ نہروان سے اپنی جان بچا کے بھاگ گئے، بچ گئے۔ اب دیکھیے مولا کائنات کی تاریخ آپ کے سامنے آئی۔ مولا کے سامنے نصیری آتا ہے تو مولا قتل کر دیتے ہیں، اور مولا کے سامنے خارجی بھاگتا ہے تو زندہ جانے دیتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا نصیری تو آپ کا دوست ہے، خارجی آپ کا دشمن ہے،
مولا نصیری آپ کو خدا کہہ رہا ہے اور خارجی آپ کو کافر کہہ رہا ہے. آپ اپنے دوستوں کو قتل کر رہے ہیں اور دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں, انہیں زندہ جانے دے رہے ہیں. ادھر سے مولا کی آواز آئے گی, نہیں میرے دوستوں, میرے شیعوں, نہ میں نے نصیری کو قتل کیا ہے, نہ میں نے خارجیوں کو زندہ جانے دیا, بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے اپنے شیعوں کو اپنا مزاج پہچانوایا ہے. اے مجھ سے محبت کرنے والوں, اظہار محبت سے پہلے میرا مزاج پہچان لے گا. میں نے نصیری کو قتل اس لیے کیا کہ نصیری مجھے بہت زیادہ ہے مگر میرے خدا کو نہیں مانتا, اور خارجی مجھے نہیں چاہتا, میرا دشمن ہے مگر میرے خدا کو تو مانتا ہے. تو میرا مزاج پہچانو. علی اپنے دشمن کو چاہے معاف کر دے مگر دشمن خدا کو معاف نہیں کرے گا. اظہار محبت خدا مت کرنا جب تک کہ الہی مزاج کو نہ پہچانو. علی کا مزاج میں نے پہچانوایا. علی نے کہا میں اپنے دشمن کو چاہے معاف کر دوں مگر دشمن خدا کو معاف نہیں کروں گا. اور جیسے ہی علی کی آواز یہ کائنات میں گونجی کہ میں دشمن خدا کو معاف نہیں کروں گا چاہے اپنے دشمن کو معاف کر دوں, تو پھر ادھر سے آواز آئی, یا علی یا علی, تم راہ علی صحیح مگر وہ تو میرے بندے, جب علی ہو کر تم یہ اعلان کر رہے ہو کہ میرے خدا کو میرے دشمن کو معاف نہیں کرو گے, تو میں خدا ہو کر اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں, کوئی پوری زندگی طواف کرتا رہے خانہ کعبہ کا, پوری زندگی سجدے کرتا رہے, پوری زندگی تسبیح پڑھتا رہے, نمازیں پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے, لیکن اس کے دل میں اگر تیری محبت نہ ہوگی تو وہ بوئے جنت سونگ نہیں سکتا. صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد. علی پہچانو, خدا سے محبت ہے تو مزاج خدا پہچانو. علی کا اعلان یہ ہے کہ دشمن خدا کو معاف نہیں کریں گے, اور اللہ کا اعلان یہ ہے کہ میں دشمن علی کو معاف نہیں کروں گا. تو دونوں کا اعلان یہ ہو گیا کہ علی نے کہا میں دشمن خدا کو ماروں گا, اور خدا نے ادھر سے اعلان کیا میں دشمن علی کو ماروں گا. اور اس کا ثبوت بھی مل گیا خیبر کے میدان میں اور غدیر کے میدان میں. ایک دشمن آیا غدیر کے میدان میں, ایک دشمن آیا خیبر کے میدان میں. اتفاق سے دونوں کا نام حارث تھا, ادھر بھی حارث آیا ادھر بھی حارث آیا, مگر دونوں میں فرق تھا. جو خیبر کے میدان میں آیا اسے علی نے مارا, اور جو غدیر کے میدان میں آیا علی کھڑے رہے, اسے دشمن اسے اللہ نے مارا. اوپر سے پتھر آیا اور حارث مارا گیا نہیں مارا گیا, نہ نبی نے مارا نہ علی نے مارا. دونوں حارث جو فرق کیا تھا, ارے جو خیبر کے میدان میں آیا تھا وہ علی کو چاہتا تھا مگر خدا کو نہیں مانتا تھا, تو علی نے مار دیا. اور جو غدیر کے میدان میں آیا تھا وہ خدا کو مانتا تھا, نہیں مانتا تھا. محمد اللہ علی کے دشمنوں کو مارتا ہے, علی دشمن خدا کو مارتا ہے. فلسفہ محبت کا مطالعہ کرو تو معلوم, پہلے فلسفہ محبت پڑھو اس کے بعد اظہار محبت کرو. فلسفہ محبت کا پہلا سبق یہ ہے کہ اگر واقعی سچی محبت ہے تو پہلے مزاج محبوب پہچانو, اس کے بعد محبت کا اظہار کرو. اے علی سے محبت کرنے والوں, علی کا مزاج پہچانو, اس کے بعد اظہار محبت. دوسرا سبق فلسفہ محبت کا یہ ہے کہ اے محبت کرنے والوں, اظہار محبت سے پہلے مزاج محبوب پہچانو اور فلسفہ محبت پڑھو. فلسفہ محبت نے ہمیں بتایا اگر سچی محبت ہے تو اپنے کو محبوب جیسا بنانا. جو محبوب کی رفتار وہی تمہاری رفتار, جو محبوب کی گفتار وہی تمہاری گفتار, جو اس کا لہجہ وہی تمہارا لہجہ. اگر سچی محبت ہے تو لہجے سے لہجہ ملا, تب سچی محبت. یہ فلسفہ محبت کا سبق ہے. لہجے سے لہجہ مل جائے تو سچی محبت ہے, اور لہجہ بھی نہ مل سکے تو کاہے کی محبت ہے نہیں. اب میں مثال دے کے تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ لہجے سے لہجہ کیسے ملتا ہے.
دیکھیے آج کل 20-25 سال کے دور میں شاعری کا بڑا ہماری قوم کے درمیان میں، شیعوں کے درمیان میں شعراء کی بڑی کثرت بڑھی ہے. آپ ایک محفل کر کے دیکھیے کیسے کیسے آتے ہیں، بڑے بڑے تماشا کرتے ہیں. وہ شاعر نہیں ہوتے ہیں، دوسرے کا پڑھتے ہیں، مگر سب سے بڑے شاعر وہی مانے جاتے ہیں جو زیادہ ڈرامہ کرتا ہے اسٹیج پہ کھڑے ہو، جو زیادہ ہاتھ پیر چلائے گا اور زیادہ گلے کے آوازیں نکالے گا، وہی سب سے بڑا شاعر ہوتا ہے نہیں ہوتا. بہرحال شاعری آج کل بہت ترقی کر رہی ہے، اور جب شاعری ترقی کرتی ہے تو ادب ترقی کرتا ہے. اور ادب کی ترقی کے لیے لازمی ہے کہ ان ادیبوں کے درمیان میں، شعراء کے درمیان میں ایک نقاد ہونا چاہیے. اگر نقاد نہیں ہے، تنقید کرنے والا نہیں، تو ادب کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور نقاد کا کام یہ ہوتا ہے ٹوک دے. وہ بہت بڑے لکھا ہوتا ہے نقاد، اس کا سامنا کوئی نہیں کرتا. ہر جگہ ایک نقاد کا ہونا ضروری ہے، تنقید کرنے والے کے ہونا ضروری ہے. اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ زیر ممبر بیٹھے ہوئے بھی ممبر پہ بیٹھ کے پڑھنے والے کو ٹوک دیتا ہے. یہ محاورہ غلط استعمال کیا ہے، یہ لفظ غلط استعمال ہو گیا، یہ اردو زبان نہیں ہے، یہ فارسی زبان نہیں ہے، آپ نے غلط لفظ استعمال کر دیا. شاعر پڑھتا ہے تو شعر پہ ٹوک دیتے، یہ بحر سے بسرا گر گیا، یہ تم نے غلط مفہوم نکلنا، تم نے جس مفہوم کے لیے شعر پڑھا وہ مفہوم نہیں نکلتا. تو بڑے بڑے شاعروں کو ٹوک دیتے ہیں، بڑے بڑے خطیبوں کو ٹوک دیتے ہیں، بڑے بڑے ذاکرین کو ٹوک دیتے ہیں. جو بھی اپنے کو بڑا پڑھا لکھا مانتے ہیں وہ نقاد ٹوک دیتا ہے. جب وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں تو بڑا بڑا ان کے سامنے پڑھتے ہوئے ڈرتا ہے. یہ بیٹھے ہیں ٹوک دیتے، 80 سال کے بزرگ ہیں، ان کا سامنے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا آپ غلط ٹوک رہے ہیں. وہ جو کہہ دیں گے وہی مانی جائے گی بات. تو جب آگے بیٹھ جاتے ہیں تو خطیب تقریر کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ یہ ٹوک دیں گے، شاعر شعر پڑھتے ہوئے ڈرتا ہے یہ ٹوک دیں گے. یہ زبان کی اصلاح کرتے ہیں، یہ محاوروں کی اصلاح کرتے ہیں، یہ تلفظ و مخرج کی اصلاح کرتے ہیں، سب کی اصلاح کرتے ہیں. ایسی 80 سال کے بڑے میاں جو پورے شہر میں سب سے بڑے نقاد مانے جاتے تھے، جو سب کو ٹوکا کرتے تھے، سب کی زبانوں کی اصلاح کیا کرتے تھے. میں نے دیکھا وہ گھر سے اپنے 4 سال کے پوتے کو لے کے نکلے، تھوڑی دور چلا تھا بچہ، اس نے اپنی تتلائی ہوئی زبان میں کہا دادا بھوت لگی ہے، میں لوتی کھاؤں گا. اور انہوں نے پلٹ کے اچھا بیٹا تو بھوت لگی ہے، اب گھر چلیں گے تو اماں سے کہیں گے وہ لوتی تمہیں کھلا دیں گے. 2-4 جملے بچہ تتلائی ہوئی زبان میں بولتا رہا، اور یہ پوری دنیا کی اصلاح کرنے والے بڑے میاں اسی کے لہجے میں تتلا کے بولتے رہے. اور جب میں نے بڑے میاں کو اپنی زبان خراب کرتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے دامن پکڑ لیا. میں نے کہا حضور پوری دنیا کی آپ اصلاح کرتے ہیں، اپنے پوتے کی اصلاح کرنا تو بڑی بات، آپ اپنی زبان میں خراب کر بیٹھے، اپنی زبان میں خراب کر بیٹھے، اسی کے لہجے میں بولنے لگے. انہوں نے بڑے غصے سے مجھے دیکھا، اور غصے سے دیکھنے کے بعد کہا مولانا آپ نے فلسفہ محبت نہیں پڑھا اسی لیے ٹوک رہے ہیں. آپ نے فلسفہ محبت نہیں پڑھا اسی لیے ٹوک رہے ہیں. اگر فلسفہ محبت پڑھا ہوتا تو نہ ٹوکتے. تو میں نے کہا فلسفہ محبت کیا کہتا؟ کہ فلسفہ محبت یہ کہتا اگر سچی محبت ہے تو لہجے سے لہجہ ملا دو. تو سچی محبت ہے، ورنہ کاہے کی محبت ہے. نہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات اور کہہ دوں تاکہ سب کی سمجھ میں واضح ہو جائے مسئلہ. سچی محبت ہے تو لہجے سے لہجہ ملا دو. 80 سال کے بوڑھے نے اپنے پودے سے لہجے سے لہجہ ملایا یا نہیں ملایا؟ عائشہ تم نے شب ہجرت گئی، شب معراج سنی ہوگی، کئی مرتبہ سنی ہوگی. آج ایک جملہ سن لو. جب نبی معراج میں گئے تو ایک منزل آئی جب جبریل بھی پیچھے رہ گئے، وہ آگے بڑھ گئے. آگے جانے کے بعد خدا سے ان کی گفتگو ہوئی جو جبریل امین بھی نہیں جانتے کہ کیا گفتگو ہوئی اور کیسے گفتگو ہوئی. بابا اللہ تھا اور اللہ کا محبوب تھا، اور دونوں کے درمیان میں گفتگو ہوئی. نبی معراج سے واپس آئے تو سب سے پہلے علی کے پاس گئے، علی سے ملاقات کی اور معراج کی پوری داستان سنائی. توجہ چاہتا ہوں. اور سب کچھ سنانے کے بعد میرے نبی نے میرے مولا سے یہ کہا اے علی میں ادھر گیا تھا، خدا سے گفتگو ہوئی، خدا نے مجھ سے کلام کیا، خدا مجھ سے بولا، مگر علی تیرے لہجے میں بولا، تیرے لہجے میں بولا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا علی بول رہا یا اللہ بول رہا. اے علی تیرے لہجے
علی کے لہجے میں کیوں بولا؟ کلیم کے لہجے میں بولا ہوتا، خلیل کے لہجے میں بولا ہوتا، موسیٰ کے لہجے میں بولا ہوتا، داؤد کے لہجے میں بولا ہوتا، یہ علی کے لہجے میں کیوں بولا؟ کہا جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے لہجے میں بولا۔ تو اگر سچی محبت ہے اور فرض میں محبت پڑھا تو مزاج محبوب پہچانو اور محبوب کے لہجے سے لہجہ ملا دو۔ اگر سچی محبت ہے تو اظہار محبت سے پہلے مزاج محبوب پہچانو۔ 19ویں رمضان کی صبح ہے، مولا گلدستہ اذان پر ہیں، اذان تمام ہوئی، مولا گلدستہ اذان سے اٹھے، صحن مسجد میں وہ سو رہا تھا جس کے متعلق میرے مولا کو بھی معلوم تھا کہ یہ قاتل ہے، مجھے قتل کرنے کے لیے آیا۔ وہ سونے کا ڈھونگ رچا رہا تھا کہ میں سو رہا ہوں، تو مولا اس کے قریب پہنچے، اس کے بازو کو ہلایا، کہا ابن ملزم اٹھو، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھو۔ مولا نے نماز کے لیے ابن ملزم کو اٹھایا۔ ایک پوری تاریخ ہے، ہزاروں مرتبہ آپ نے سنی ہوگی کہ مولا نے بازو پکڑ کے ابن ملزم کو اٹھایا، ابن ملزم اٹھ اور نماز صبح پڑھ لے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے اپنے مولا سے کہا ارے مولا آپ کو تو معلوم ہے یہ آپ کا قاتل ہے، یہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ آپ کا دشمن ہے، آپ اسے نماز کے لیے بیدار کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے کہا 19ویں رمضان کی صبح ابن ملزم کو میں نماز کے لیے بیدار نہیں کر رہا ہوں، بلکہ قیامت تک جو میرے شیعہ ہیں ان کو اپنا مزاج پہچانوا رہا ہوں۔ میرا مزاج پہچانو، جب اپنے قاتل دشمن کے لیے علی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ صبح کی نماز قضا ہو جائے، تو اپنے شیعوں کے لیے کیسے گوارا کرے گا کہ اپنی صبح کی نماز قضا ہو جائے؟ صلوات پڑھ دے پر محمد والے۔ شیعہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، فلسفہ محبت یہ کہتا ہے کہ تمہارے مولا کا حکم ہے اگر تم ہمارے شیعہ ہو تو اپنے کو غریب نہ کہنا۔ اگر کوئی شیعہ اپنے کو غریب کہتا ہے تو ہماری محبت کی توہین کرتا ہے۔ توہین محبت ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں غریب ہوں۔ ایک شخص آیا تھا مولا کی خدمت میں، آنے کے بعد کہا کہ مولا بہت غریب ہوں۔ تو مولا نے کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو، بہت امیر ہو، اتنے امیر ہو کر اپنے کو غریب کہہ رہے ہو؟ کہا مولا گھر میں فاقہ ہے، بہت غریب ہو۔ کہا تم ہماری محبت کی توہین کر رہے ہو، تم غریب نہیں ہو، تم تو بہت بڑی دولت کے مالک ہو، تم دولت مند ہو، غریب نہیں ہو، اپنے کو غریب مت کہو، ہماری محبت کی توہین نہ کرو۔ کہا مولا اگر دولت ہوتی، پیسہ ہوتا، امیر ہوتا، روپیہ پیسہ ہوتا، سونا چاندی ہوتا تو میرے بچے فاقے سے کیوں ہوتے؟ میرے گھر میں 2 دن سے فاقہ ہے، بچے میرے بھوکے اور پیاسے، میں بہت واقعی بہت غریب ہوں میرے مولا۔ تو مولا نے کہا اچھا بہت غریب ہو، ہماری نگاہ میں تو بہت دولت مند ہو۔ تو اس سے پلٹ گیا مولا وہ دولت کہاں ہے جس کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ دولت کہاں ہے جس سے میں واقف نہیں اور آپ واقف ہیں؟ تو سامنے بہت بڑا پہاڑ تھا، مولا نے اس کی طرف اشارہ کیا، کہا کیا ہے؟ کہا مولا پہاڑ ہے۔ مولا نے دوبارہ اشارہ کیا، اب دیکھو کیا ہے؟ تو اس نے جو دیکھا تو گھبرا کے مولا کو دیکھا، کہا مولا یہ پورا پہاڑ سونے اور چاندی کا ہے اور اس کو ہیرے جواہرات چمک رہے ہیں۔ کہا کتنی دولت ہے؟ کہا مولا کو شمار نہیں کر سکتا، یہ پہاڑ کس کا ہے، سونا کس کا ہے، یہ ہیرے جواہرات کس کے میرے مولا؟ تو مولا نے پلٹ کے کہا تم ہی تو اس کے مالک ہو، اس دولت کے مالک تم ہو۔ تو اس نے پلٹ کے مولا بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ مجھ سے بڑا کوئی دولت مند نہیں۔ ارے یہاں کیا پوری دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی دولت مند نہیں، جس کے پاس اتنا بڑا سونے اور چاندی کا پہاڑ ہو اور اس پر ہیرے جواہرات چمک رہے ہو، اس کی دولت کا کیا ٹھکانہ کوئی حساب نہیں لگا سکتا ہے۔ تو پوری دنیا میں سب سے مالدار میں ہوں، سب سے بڑی دولت کا مالک میں ہوں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے گھبرا کے کہا مولا اب جا کے اس پر قبضہ کر لوں اپنے مال پر۔ کہا جب تم آ رہا ہے تو جا کے قبضہ کر لوں۔ وہ دوڑا، قبضہ کرنے کے لیے دوڑا، ابھی 4 قدم چلا ہوگا کہ آئے رک جاؤ، وہ رک گیا۔ کہا واپس آؤ، وہ واپس آیا۔ کہا پورے پہاڑ پہ جا کے قبضہ کر لینا ہم نے تم کو دیا، مگر تمہارے دل میں تو ہماری محبت ہے، اسے یہاں چھوڑ کے جاؤ۔ بس جیسے ہی مولا نے کہا ہماری محبت کو یہاں چھوڑ کے جاؤ، وہ جلدی سے ہاتھ جوڑ کے پیچھے ہٹ گیا۔ کہا مولا یہ پہاڑ کیا ایسے
ہماری توحید ہو جائے گی. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد. اگر شیعہ ہو علی کی محبت دل میں ہے تو اظہار محبت سے پہلے مولا کا مزاج پہچانے. ایک شخص آیا کہا مولا آپ کے شیعہ بہت ہے, کہا بہت کم ہے. اس نے کہا مولا جس بستی میں میں رہتا ہوں, جس قریے میں میں رہتا ہوں, جس شہر میں میں رہتا ہوں, اس شہر میں سب کے سب آپ کے شیعہ, ایک بھی غیر شیعہ نہیں, اور سب آپ کی محبت کا دم بھرتے ہیں, سب کے دل میں آپ کی محبت ہے, سب شیعہ ہیں, ایک بھی غیر شیعہ نہیں. تو مولا نے کہا ممکن نہیں ہے کہ سب کے سب شیعہ ہی ہوں. کہا نہیں مولا سب شیعہ ہیں, پورے شہر میں ایک بھی غیر شیعہ نہیں ہے, سب آپ کی سے محبت کرنے والے. تو مولا نے کہا اچھا میرے سوالوں کا جواب دو. اگر تمہارے شہر میں سب شیعہ ہیں تو ان میں کچھ امیر ہوں گے, دولت مند ہوں گے, کچھ غریب ہوں گے, فقیر ہوں گے. اس جگہ مولا پوری دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں جہاں امیر و غریب دونوں نہ رہتے ہوں. امیر بھی ہوتے ہیں, غریب بھی ہوتے ہیں, تو ہمارے شہر میں بھی دولت والے بھی اور غریب بھی, دونوں ہیں ہمارے شہر. تو مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ امیر غریبوں کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور اگر کرتے ہیں تو ہمارے شیعہ ہیں, اور اگر غریبوں کی مدد نہیں کرتے ہیں تو ہمارے شیعہ نہیں ہیں. دوسری بات مولا نے کہی, دولت مند غریبوں کی مدد کرنے کے بعد احسان جتاتے ہیں یا مدد کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں؟ اگر مدد کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں تو ہمارے شیعہ ہیں, اور اگر باپ دادا تک کا احسان جتاتے ہیں تو ہمارے شیعہ ہرگز نہیں, ہمارے شیعہ نہیں. کہا اگر تمہارے شہر میں سب کے سب شیعہ ہیں تو تمہارے شہر میں بعض لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. اگر تمہارے محلے میں, تمہارے گاؤں میں, تمہارے شہر میں کچھ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, نیکیوں کی ہدایت کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہیں تو ہمارے شیعہ ہیں, اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو کوئی شیعہ نہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر, دیکھیے مولا نے بہت زور دیا ہے, نیکیوں کی ہدایت کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے. اگر کچھ لوگ ہیں جو ممبر پر بیٹھ کر یا زیر ممبر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کر رہے ہیں تو سامعین جن کے درمیان میں وہ اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں, اس کان سے سن کے اس کان سے نکال کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو ہمارے شیعہ ہرگز نہیں. اگر سننے کے بعد اپنے دل میں محفوظ رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کرتے ہیں تو ہمارے شیعہ. اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ مجلس میں آئے ہیں, بیٹھے ہیں, جلدی سے ختم ہو, جتنی باتیں سنائی تھی ادھر سے سنی اور ادھر سے نکالی اور اٹھ کے چلے گئے, تو مولا کہہ رہے ہیں وہ ہمارے شیعہ ہرگز نہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے والے ہی ہونا چاہیے, اور جن کے درمیان میں وہ اس فریضے کو ادا کر رہا ہے ان لوگوں کا سننا چاہیے, یاد کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر یہ عمل تمہارا ہے تو ہمارے شیعہ ہو, ورنہ ہمارے شیعہ کہلانے کے لائق نہیں. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72,000 بھی ہو سکتے تھے, 72 لاکھ بھی ہو سکتے تھے, مگر مولا نے چن کے ایسے شیعوں کو جمع کیا تھا جو مزاج مولا پہچانتے تھے, اظہار محبت نہ کیا ہو مگر وہ مزاج محبوب سے واقف تھے. ایک 72 میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے, وہ اسی دن وہ اسلام کو قبول کیا, یا چند روز پہلے کوفے اور کربلا کے درمیان میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا. جناب وہب کلبی یہ عیسائی تھے, یہ مسلمان نہیں تھے, شیعہ ہونا تو بڑی بات ہے, انہوں نے راہ کربلا میں اسلام کو قبول کیا اور پھر حسین پر آن کر اپنی جان کو قربان کر دیا. تو عزیزان گرامی, مولا نے ایک ایک کو چن کے اپنے ساتھ انہیں رکھا جو واقعی شیعہ تھے اور شیعت کے پیمانے پر پورا اترتے تھے. ہزاروں تھے جب مکے سے چلے, ہزاروں تھے جب کوفے سے چلے, مگر مولا نے کربلا پہنچتے واضح طور پر اعلان کیا کہ یاد رکھو اگر تمہارے ذمے کسی کا بھی کوئی حق ہے تو میرے محضر شہادت میں اس کا نام نہیں ہے, وہ میرے ساتھ کربلا میں جا کے شہید نہیں ہو سکتا, وہ میرا شیعہ نہیں ہے, لہذا خاموشی کے ساتھ اٹھ کے چلے جاؤ. کسی کا بھی حق
مالی حق تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہی ہے، مانوی حق بھی ہے تو وہ حسین کے ساتھ نہیں۔ اگر بیوی کا بھی حق و محبت کی وہ حقدار تھی، اس کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار نہیں کیا ہے، حسین کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ اگر بیوی پر کبھی ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ڈانٹا ہے، پھٹکارا ہے، وہ حسین کا ساتھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو حکم ائمہ معصومین نے دیا ہے، اگر اس پر عمل کر کے بچوں کو تعلیم و تربیت دی ہے، ضرور مولا کا ساتھی ہے۔ اور اگر اس نے اس حق کو پورا نہیں کیا ہے اور بچوں کی وہ تعلیم و تربیت جو مولا چاہتے ہیں ویسی نہیں کی ہے، تو وہ امام کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اگر پڑوسیوں کا حق تمہارے ذمہ ہے، امام کا شیعہ نہیں۔ اگر رشتہ داروں کا حق تمہارے ذمہ ہے، کبھی تم مولا کے ساتھی نہیں بن سکتے۔ خدا کا حق تمہارے ذمہ ہے، مولا کہتے ہیں ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ اور آپ یاد رکھیے گا، حق دو طرح کا ہوتا ہے، حق اللہ اور حق الناس۔ حق اللہ میں کوئی کمی ہے تو میدان محشر میں اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن حق الناس میں کسی کا حق لے کر مرے ہو تو نہ خدا معاف کرے گا، نہ نبی معاف کریں گے، نہ تمہارے امام سے معاف کریں گے۔ امام نے کربلا کے پاس سے موت اعلان کیا تھا، کسی کا بھی حق ہے وہ میرا شیعہ نہیں ہے وہ چلا جائے۔ اور مولا کے اتنے سخت اعلان کے بعد وہ ہزاروں جو ساتھ ساتھ چل رہے تھے آہستہ آہستہ رات کی تاریکی میں چلے گئے، اور وہ بچے جنہیں شب عاشور مولا نے محضر شہادت سنا کر بتایا تھا، اے حبیب جنت میں تمہارا مقام یہ ہے، جوہرکین تمہاری منزل یہ ہے، مسلم تمہاری جگہ یہ ہے، وحید تمہاری جگہ یہ ہے، علی اکبر تمہارا مقام یہ ہے، اونو محمد تمہاری جگہ یہ ہے۔ محضر شہادت سنا کے سب کو مطمئن کر دیا تھا۔ اور عزیزان گرامی، یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہر ایک ساتھی یہ چاہتا تھا میں مولا کو اپنی جان کو قربان کر دوں، اور روز عاشور آتے ہی ہر ساتھی نے، ہر صحابی نے، ہر امام کے چاہنے والے نے، ہر شیعہ نے اپنی جان کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دیا۔ ماں نے اپنی گود کے بالوں کو قربان کیا، بیویوں نے اپنے شوہروں کو قربان کیا، بہنوں نے اپنے بھائیوں کو قربان کیا۔ کربلا کی عجیب و غریب تاریخ یہ ہے کہ جس نے قربانی دی اس نے پھر اپنے قربانی کا ماتم کیا کربلا۔ لیکن ایک ایسی ماں ہے کربلا کے میدان میں جس نے اپنے بچوں کو قربان کیا فاطمہ کے لال پر، پھر ماتم نہیں کیا۔ اب تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھیں، جب علی اکبر کا جنازہ خیمے میں آیا تو ام لیلہ بہت روئی، جب قاسم کا جنازہ خیمے میں حسین آئے تو ام فروا بہت روئی، جب علی اصغر کی میت خیمے میں آئی تو رباب تڑپ تڑپ کے روئی۔ مگر کربلا کی ایک ماں ایسی تھی جس کے بچے دو ہی تھے، دونوں کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دیا، اس ماں کا نام ہے زینب بنت حیدر کرار۔ اور وہ محبت کو قربان کیا اور پھر کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ یہ جہلوں کے دن گزر رہے ہیں جب زینب کربلا میں حسین کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہے۔ عزیزو، زینب نے ماتم نہیں کیا کربلا میں عاشور کے دن، اور جب 11 محرم کو یہ لٹا قافلہ کربلا سے چلا تو ہر بیوی نے اپنے کو اپنے عزیز کے لاشے پر گرا دیا۔ رباب علی اصغر کے سرانے پہنچی، ام لیلہ علی اکبر کے پاس پہنچی، ام فروا قاسم کے سرانے آئی۔ ہر ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے بہت ماتم کیا، لیکن فاطمہ کی بیٹی زینب اور محمد کے پاس نہیں آئی، وہ نشیب میں اتر کے حسین پر رونے لگی۔ جب چلنے کا وقت آیا تو کسی نے کہا ارے بیوی اپنے بچوں کا ماتم بھی کر لو، تو جناب زینب نے کہا نہیں بیوی، میں اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی، ورنہ ماں فاطمہ زہرا کو میرے اوپر سے وہ ماں فاطمہ زہرا کو برا لگے گا، اس لیے کہ ماں فاطمہ زہرا کا نام حسین ایسا ہے جس کی ماں رونے والی نہیں ہے، تو میں حسین کا ماتم کروں گی، اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی۔ لوگ کربلا میں زینب نے اعلان کیا حسین کا ماتم ہوگا، اپنے بچوں کا ماتم نہیں ہوگا۔ جب بھی راستہ میں ذکر حسین کیا کبھی اولو محمد کا تذکرہ نہ کیا، اور یہ سنت زینب ایسی رائج ہوئی۔ آج ہمارا کوئی مر جاتا ہے تو ہم اپنے مرنے والا کا ماتم نہیں کرتے، فاطمہ کے لال کے مسائل پڑھتے۔ قید شاہجہاں کربلا کے میدان سے چلی، کوفے کے بازار سے گزری، میں اس منزل پر آپ کو پہنچاؤں گا۔ زینب نے جب اپنے بچوں کا ماتم کیا ہے، اعلان کیا میں ماتم نہیں کروں گی، فاطمہ کے لال کا ماتم کروں گی۔ جب بھی مسجد سے حسین ذکر حسین ہوا، زینب نے اپنے بچوں کا ماتم کیا۔ زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، حسین کا ماتم کیا۔ قید خانہ شام سے رہائی ملی، اور جب قید خانہ شام سے رہائی ملی عزاداروں،
تو زینب نے بیمار انسان سے یہ کہا اے میرے لال جاؤ یزید سے کہہ دو کہ ایک گھر خالی کرا دے تاکہ میں اپنے بھیا کا دل بھر کے ماتم کر دوں اور شام کی عورتوں سے پرسہ لے لوں. جناب زینب کی فرمائی پر گھر خالی ہو گیا. زینب اس میں پہنچی, شام کی عورتیں پرسہ دینے کے لیے آئی, تبرکات آنا شروع ہوئے. ارے کڑیا جوان کا سر آیا, عورتیں رونے لگی. ارے کڑیا جوان کے سینے پر جو پرچی لگی ہوگی اس کی ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی. ایک مرتبہ ام لیلا آگے بڑھی, علی اکبر کے سر کو سینے سے لگایا. ارے میرے 18 سالہ لال علی اکبر کا سر ہے. قاسم کا سر آیا, شام کی عورتیں رونے لگی, اس کی ماں کون ہے. ام فرما نے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا, شام کی عورتوں نے پرسہ دے دیا. عزیزو اسی درمیان میں فاطمہ کے لال رسول کے نواسے کا سر آیا. زینب مسند بچھا کے بیٹھی, یہ فاطمہ کے لال کا سر ہے, یہ میرے بھیا کا سر ہے, مجھے دے دو. حسین کا سر لے کے زینب بیٹھ گئی. شام کی عورتوں نے ماتم کیا, پرسہ دیا. اس کے بعد ننھے ننھے دو سر آئے. کسی نے آگے بڑھ کے نہ کہا کہ ارے اس کی بچوں کی ماں کون ہے. تو ایک مرتبہ زینب نے آواز دے کے کہا ارے ان بچوں کی ماں زینب زندہ ہے, مگر وہ حسین کا ماتم کرے گی, اپنے بچوں کا پرسہ نہیں لے گی. زینب نے قید شام میں اعلان کیا اپنے بچوں کا نہیں, حسین کا ماتم ہوگا. قید خانے شام سے رہائی ملی. لو عزادارو جلدی سے اس منزل تک پہنچا دوں جہاں زینب نے اپنے بچوں کا ماتم کیا ہے. کربلا کے میدان میں زینب آ گئی. جابر بن عبداللہ انصاری پہلے پہنچے ہیں. خواب میں حسین کو دیکھا, اے جابر میری بہن آ رہی ہے, آگے بڑھ کر استقبال کرو. جابر نے آگے بڑھ کر قافلے کا استقبال کیا. 3 دن تک زینب کربلا کے میدان میں ماتم کرتی رہی. تاریخ نے بتایا زینب نے 3 دن تک علی اکبر کا ماتم کیا, حسین کا ماتم کیا, عباس کا ماتم کیا, قاسم کا ماتم کیا, مگر انہوں نے محمد کا ماتم نہیں کیا. میرے عزادارو کربلا سے چل کے مدینے کی طرف زینب پہنچی. مدینے پہنچی, اہل مدینہ نے استقبال کیا. حسین امام زین العابدین کے گھر میں شام کی عورتیں جمع ہوئی. بڑا جم کے ماتم ہوا. واہ محمدہ واہ علیہ. 3 دن تک ماتم ہوتا رہا. تو جناب عبداللہ زین العابدین کے پاس آئے, ہاتھوں کو جوڑا, اے میرے مولا, اے آقا, ہمارا گھر آپ کی پھوپھی کا انتظار کر رہا ہے. 3 دن ہو گئے زینب اپنے گھر نہیں آئی, میں انتظار کر رہا ہوں, پھوپھی کو بھیج دیجیے. بیمار کربلا نے کہا تشریف لے جائیے, میں ابھی پھوپھی کو بھیجتا ہوں. لو عزادارو منزل قریب آ گئی جہاں زینب نے زندگی کا پہلی اور آخری مرتبہ اور محمد کا ماتم کیا ہے. جناب بیمار کربلا نے پیغام پہنچایا. جناب زینب نے سر پر چادر کو ڈالا, آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف چلی. جناب عبداللہ کرسی بچھائے بیٹھے تھے, جناب زینب کا انتظار کر رہے تھے. دیکھا کہ عورت گھر میں داخل ہو گئی, مگر کمر خمیدہ ہے, سر کے بال سفید ہے. ارے عبداللہ نے پہچان سکے, انہیں تو زینب کو انتظار تھا. ایک مرتبہ کہا, اے بیوی تم کون ہو جو بغیر اجازت گھر میں آ گئی. ارے عزادارو ذرا کلیجہ ٹھانو, اگر کوئی شہر کوئی شوہر اپنی بیوی کو پہچاننے سے انکار کر دے, اس بیوی کے دل پر کیا گزری ہوگی. ارے زینب زمین پر بیٹھ گئی. اے عبداللہ نے پہچانا, میں تمہاری زینب ہوں, میں عباس کی بہن زینب ہوں, میں حسین کی بہن زینب ہوں, میں فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں, میں رسول کی نواسی زینب ہوں. ایک مرتبہ عبداللہ آگے بڑھے, اے زینب یہ کمر خمیرہ کہتے ہیں. زینب نے جلدی سے اپنے کرتے کا دامن ہٹایا. عبداللہ نے دیکھا دروں کے نشان تھے, تازیانوں کے پٹ پر نشان تھے. ارے عبداللہ کا دل کانپ گیا. ایک مرتبہ زینب نے کہا, عبداللہ یہ میری پشت کے اوپر تازیانوں کے نشان نہیں ہے, یہ کتاب کربلا ہے, پڑھ سکو تو پڑھ لو. یہ دروں کے نشان بتا رہے ہیں کہ کربلا میں میرا باس مارا گیا, ورنہ یہ تازیانوں کے نشان نہ ہوتے. کربلا میں میرا اکبر مارا گیا, ورنہ یہ تازیانوں کے نشان نہ ہوتے. کربلا میں میرا قاسم مارا گیا, ورنہ یہ تازیانوں کے نشان نہ ہوتے. ایک ایک کا تذکرہ کیا. جب اور محمد کا تذکرہ نہ کیا تو زینب کا بازو پکڑا, ایک حجرے کی طرف لے کر آگے بڑھے. حجرے کا دروازہ کھولا. ارے زینب نے کیا منظر دیکھا. عبداللہ نے بچوں کے بستر لگائے تھے. ایک مرتبہ زینب نے خود کو بستر پر گرا دیا, کربلا کا رخ کیا. ارے میرے بچوں, آؤ
مرتبہ مدینے آنے کے بعد اپنے بچوں کا ماتم کیا سیادم الذین ظلموا ایام القلب ينقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ الہی بحق الزہرا الہی بحق